السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل، جہاں ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں چند بہترین لکھاریوں کی قلم سے نکلی خوبصورت تحریریں۔ اسی طرح سے آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں سارق، جو بلا شبہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو چلیے زمر فاطمہ کی اس خوبصورت تحریر کا آغاز کرتے ہیں۔ شہر کی مشہور و معروف ڈیفنس کالونی کے ابتدائی بلاک میں واقع یہ پرشکوہ عمارت امیس احمد چغتائی کی ملکیت تھی۔ بوگن ویلیا کی بیلوں سے ڈھکے اس بنگلے کے داخلی راستے پر لگے اس سیاہ آہنی گیٹ کو عبور کر کے اندر قدم رکھو تو سرخ اینٹوں سے سجی روش دو حصوں میں تقسیم ہوتی نظر آتی تھی۔ ایک راستہ سیدھا گھر کے صدر دروازے تک لے جاتا، جبکہ دوسرا سرسبز لان کا سینہ چیرتا ہوا قدرے ڈھلوان پر موجود انیکسی تک لے جاتا۔ خوبصورت اور جدید طرز کی بنی اس انیکسی کے اندر قدم دھرو تو ہال سے ہی مشرق کی جانب بنا امریکن سٹائل کچن اپنی جانب متوجہ کرتا، جہاں سے اس پل مسلسل کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حمیز کچن میں کھڑا اپنے لیے ناشتہ بنا رہا تھا۔ چہرہ دھلا اور فریش تھا، لیکن کسی بھی تاثر سے ماورا۔ اس نے گرے کلر کی ڈھیلی ڈھالی شرٹ پہنی ہوئی تھی جس کے آستینیں مڑی ہوئی تھیں۔ نیچے کالا ٹراؤزر اور پیروں میں نیلی چپل پہنے وہ کام میں مگن تھا۔ سلائس پلیٹ میں سجاتے اس نے کچن میں ہی موجود ٹیبل پر سفید رنگ کی پلیٹ رکھی، پھر بٹر اور کافی رکھ کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ابھی ہاف سلائس پر ہی اس نے بٹر لگایا تھا کہ دروازہ ناک ہونے لگا۔ وٹ دا ہیل! کیا مصیبت ہے؟ اس نے سلائس پلیٹ میں پٹکنے کے انداز میں رکھا، پھر کچھ دیر اس آواز کو نظر انداز کر دیا جو اس کے اعصاب پر ہتھوڑا بن کر لگ رہی تھی۔ جب آواز برداشت سے باہر ہوئی تو پلیٹ دور کرتے اٹھا اور جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے مسٹر حاذق، امیس احمد کے گھر کے خاص ملازم کھڑے تھے۔ جی بولیں، وہ روکھے انداز میں بولا۔ سر، امیس سر آپ کو یاد کر رہے ہیں، اس نے اطلاع دی۔ ہاں تو اس میں نیا کیا ہے؟ یاد کر رہے ہیں تو کرنے دیں۔ یہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی آخری سانسیں گن رہے ہیں اور مجھے دیکھنا چاہتے ہیں؟ انتہائی بے مروت لہجے میں بولتا، لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے باپ کے متعلق بات کر رہا ہے۔ نہیں سر، وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ناشتہ ان کے ساتھ ان کے ڈائننگ ٹیبل پر کریں۔ اس نے بلانے کا مقصد اسے بتایا۔ حاذق صاحب، آپ کے باس کی الجھی ہوئی محبت مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ان کو جا کر بولیں کہ ناشتہ کر چکا ہوں میں۔ اپنی بات مکمل کر کے دروازہ بند کرنے لگا۔ سر پلیز سر، لسن ٹو می، وہ آپ کے بغیر ناشتہ نہیں کریں گے تو ان کی شوگر لو ہو جائے گی۔ حاذق کی بات پر اس نے تھوڑا سا سر باہر نکالا۔ میری بلا سے۔ دھاڑ سے دروازہ بند کرتا اندر چلا گیا، لیکن ابھی بیٹھا بھی نہیں تھا کہ دوبارہ دروازہ نوک ہوا، اور وہ بھی جانتا تھا کہ کیوں امیس احمد حاذق کو ہی بھیجتے تھے، کیونکہ وہ اس قدر ڈھیٹ انسان تھا کہ اگر حمیز اسے ایک قدر ٹینکر سے گولا بھی داغ دیتا تو بھی وہ اسے امیس کے حوالے کرنے کے بعد مرتا۔ ڈھیٹ چوہا! وہ اسے غیر مہذب لفظ سے نوازتا دوبارہ دروازے کی جانب گیا۔ دروازہ کھول کر وہ خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ پلیز سر، آپ سر امیس کو جوائن کر لیں، وہ بازو باندھے ہوئے مہذب طریقے سے بولا۔ ایک بات بتائیں، امیس احمد نے مجھے کال کیوں نہیں کی کہ میں ناشتہ کرنے آؤں؟ وہ ایک ابرو سوالیہ انداز میں اچکائے بولا۔ سر، ان کا موبائل بیڈ روم میں رہ گیا تھا اس لیے، ورنہ میں آپ کو تکلیف دینے نہ آتا۔ حاذق جانتا تھا کہ اب وہ ماننے والا ہے، اس لیے تھوڑا سا سائڈ پر ہو گیا۔ حمیز نے کچھ پل سوچا اور انیکسی سے باہر نکل آیا۔ لمبے لمبے ڈھک بھرتا وہ اسے پیچھے چھوڑ گیا جو سب تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے قریب آنے کی کوشش میں تھا۔ عمارت کے قریب پہنچنے پر ایک گارڈ نے لکڑی کا بھاری دروازہ اس کے لیے کھولا، جس کے چہرے کے تاثرات اس عمارت، جسے لوگ امیس ولا کے نام سے جانتے تھے، کے قریب آنے پر سخت ہوتے جا رہے تھے۔ اندر داخل ہونے پر ایک پرتعیش چوڑی راہداری کی دونوں جانب کی دیواروں پر دل آویز پینٹنگز لگی ہوئی تھیں۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ بڑے ڈیکوریشن پیسز انٹرس کو خوبصورت بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ اس کو کراس کرنے کے بعد وہ ایک ہال جس میں کاؤچ اور خوبصورت آرام دہ سفید رنگ کے صوفے سجے ہوئے تھے، بھاری پردے کھڑکیوں سے ہٹ کر دھوپ کو اندر آنے کی اجازت دے رہے تھے۔ وہ ہال کو کراس کرتا دائیں جانب گیا، جہاں امیس ولا اس کے دو افراد ڈائننگ ٹیبل کے ارد گرد بیٹھے تھے۔
जिनको देखना भी वो गवारा नहीं करता था। गुड मॉर्निंग, इसे अपने सामने देखकर उमैस साहब ने कहा। गुड तो अभी मॉर्निंग होने से रही उमैस साहब, कुछ चेहरे और कुछ नज़ारे इंसान का पूरा दिन खराब कर देते हैं। वो बदलिहाज शख्स कुर्सी घसीटता बोला। बैठो और नाश्ता करो। उमैस ने कोई खातिर ख्वाह असर न लिया, क्योंकि सख्त बोलना इसकी आदत बन चुकी थी। मैं कर चुका हूँ उमैस अहमद, जिस बात के लिए मुझे याद किया है वो अगर जल्दी बता दें तो आपका शुक्रगुजार हूँगा। इसने नाश्ते की ऑफ़र ठुकरा दी। तुम ऑफिस क्यों नहीं जाते? बगैर लगी लिपटी उमैस ने इससे पूछ लिया, क्योंकि वो भी जानते थे कि वो इससे ज़्यादा देर वहाँ नहीं बिठा सकते। ओह, तो ये वजह है कि आपको अपना बेटा 3 महीने बाद याद आया? वो अफसोस का मुलम्मा ओढ़े बोला। हमीस, मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। उमैस ने कांटा प्लेट में रखकर उसे देखते हुए कहा। देता हूँ, अब इतनी भी क्या जल्दी है आपको जवाब सुनने की? या ये कह लें कि बार बार एक बात सुनने की आपको क्या जल्दी है? जब आपको पता है कि मैं इस औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आप क्यों चाहते हैं कि मैं करूं? क्या आप ये समझते हैं कि ज़ोर ज़बरदस्ती करके आप इसे मुझ पर मुसल्लत कर देंगे? वो जो डाइनिंग टेबल के दूसरे सिरे पर बैठा हुआ था गुर्रा कर कदरे ऊंची आवाज़ में बोला। जिस औरत के लिए तुम इतनी ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो हमीस चुगताई, वो तुम्हारी माँ है। वो इसे टोक गए। माँ, शायद भूल रहे हैं आप उमैस अहमद, मेरी माँ मेरे बचपन में ही वफ़ात पा गई थी। मज़ीद किसी माँ की मुझे ज़रूरत नहीं है। वो उमैस के टोकने की को खातिर में ना लाया। बेटा, ये आपके वालिद हैं, गुफ्तगू के दौरान इतना ख्याल रखें। बेगम उमैस पहली मर्तबा बोली तो गर्दन घुमाकर पहली दफ़ा नज़रें इनायत की गई। ईसा का साथी मूसा, जानता हूँ ये मेरे वालिद हैं। मेरी तरबियत की ज़िम्मेदारी आपके सर नहीं है, तो कोशिश भी मत किया करें। तुम्हें मैंने यहाँ बदतमीज़ी करने को नहीं बुलाया हमीस। आज से तुमने अपनी मम्मी के साथ ऑफिस जाना है और इनका हाथ बटाना है। दैट्स इट। वो 2 टोक लहजे में बोलकर उठ खड़े हुए। आपकी बीवी के साथ मैं कहीं नहीं जाऊँगा, दैट्स इट। वो भी ढीठ हुआ। तुम क्या चाहते हो पूरे सर्कल में तुम एक लोफर की हैसियत से पहचाने जाओ जिसके फ्यूचर का कुछ नहीं पता? लोगों को बताना चाहते हो कि तुम्हारी माँ कैसा नाहुनजार बेटा पैदा करके छोड़ गई है? वो नैपकिन टेबल की सतह पर पटकते हुए बोले। मेरी माँ एक बच्चा छोड़ के गई थी उमैस अहमद। इसको नाहुनजार आपने और आपकी बीवी ने बनाया है, और अगर आपको इस नाहुनजार से इतना मसला है तो मत बुलाया करें मुझे। वो भी इसी अंदाज में बोला था। तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से। गेट लॉस्ट। वो अपने पूरे हलक से चिल्लाए। चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, बूढ़े हो गए हैं आप। कम आपको सुनाई देता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बेनियाजी से कुर्सी से उठा और घूम गया। ज़िंदगी झुंड करके अब चीखते हैं। वो हिस्पानवी ज़ुबान में सर झटकते हुए बोला। एक्सक्यूज़ मी हमीद साहब, ये तुम किस ज़ुबान में अपने बाप को गालियाँ दे रहे हो? सुर्ख चेहरे से इस्तफसार करते वो इसे अपनी सोच पर अफसोस करने पर मजबूर कर गए थे। कहते हैं जो बात आपकी समझ में ना आए, इसे ना ही समझे तो आपकी सेहत के लिए बेहतर होता है। जो मैंने कहा जाने दें, क्या फ़र्क पड़ता है कि मैंने क्या कहा? कैच यू अप लेटर। अपनी बात को इख्तिताम देता वो वहाँ से चला गया। ये है ही ऐसा, ये बिल्कुल अपनी माँ की तरह है, ढीठ, ज़िद्दी और बेवकूफ़। ये कभी नहीं समझेगा कि इसका बाप इसके लिए बेहतर सोचेगा। वो चीखते हुए मुसलसल बोल रहे थे। इनकी सारी आवाज़ें इस घर से निकलने तक इसके कानों में पड़ती रही थी, जो अब इसकी तकलीफ़ में मज़ीद इजाफ़ा कर रही थी। मुराद का सेक्रेटरी तकरीबन भागते हुए ऑफिस में आया। सर, कोई हमारे डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। चेहरा परेशानी की वजह से सुर्ख था। व्हाट? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टीम को बुलाओ, प्रोटेक्शन बढ़ाओ। वो फ़ौरन अपनी सीट को छोड़ते हुए उसके साथ मैनेजमेंट रूम की तरफ चल दिए। सर, सारी टीम ऑलरेडी वहीं है, इसने मुराद को अपडेट किया। ये दूसरे महीने में तीसरी दफ़ा मेरी कंपनी के साथ हो रहा है। जाने कौन हाथ धोकर पीछे पड़ गया है, ब्लडी बास्टर्ड। वो इसे गाली से नवाजता उड़कर मैनेजमेंट रूम में पहुंचना चाहता था। सीनियर हैकर्स इस रूम में मौजूद थे जो इसे रोकने की कोशिश कर रहे थे।
مراد کو یہ دیکھ کر تسلی ہوئی کہ وہ اسے روکنے میں کامیاب ہو رہے تھے۔ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے اس شخص نے کالی ہوڈی پہن رکھی تھی جس نے مکمل طور پر اسے ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ جس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اس میں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ چاروں جانب مختلف قسم کے کمپیوٹر سیٹ تھے جس کی بڑی بڑی اسکرینوں پر کوڈنگ چل رہی تھی۔ جدید کمپیوٹر سے چھن کر آتی روشنی اس کے ہاتھوں اور کلائی پر پڑ رہی تھی۔ بغیر آستینوں والی ہوڈی جس سے اس کی کلائی پر بنا باز کا ٹیٹو اس کی پراسرار شخصیت کو واضح کرتا تھا۔ کینزو ہوڈی کے سامنے کی زپ آدھی کھلی ہوئی تھی جس میں کوڈرونی ٹی شرٹ کی جھلک نظر آتی، جس کے گریبان پر لگے دو کالے بٹن جو اس وقت کھلے تھے نظر آتے تھے۔ تھوڑی مسلسل ہل رہی تھی، شاید وہ ان لوگوں کو چیونگم کے ساتھ چبا جانا چاہتا تھا جن کے سسٹم کے ڈیٹا بیس کو وہ اس وقت تک ہیک کر رہا تھا۔ گہری سیاہ آنکھوں میں چمک تھی، لپک لینے کی چمک، وہ چمک جو شاہین کی آنکھوں میں اس وقت آتی ہے جب اس کا پنجہ شکار کو دبوچ چکا ہوتا ہے۔ کی بورڈ پر تیزی سے حرکت کرتی انگلیوں میں سے رنگ فنگر پر چھدا ہوا تھا۔ وہ کچھ اس انداز میں چھدا ہوا تھا کہ دیکھنے والے کو اس کے الفاظ سمجھ نہ آتے اور دیکھنے والے تو اس بلا کو بھی سمجھنے سے انکار کر دیتے تھے جو اس وقت کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہر سامنے آنے والی کوڈ کو کرپٹ کرتا وہ ڈیٹا بیس کو اڑانے کے قریب تھا، لیکن غیر مجاز کا میسج اس کا منہ چڑھانے لگا۔ شاید دوسری جانب بھی اسی کی ٹکر کا شخص تھا جو اس سسٹم کو پروٹیکٹ کر رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک حقیر مسکراہٹ اس شخص کے لیے دوڑ گئی جو انجانے میں اس سے ٹکر لے بیٹھا تھا۔ وہ بالکل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلنے والے الفاظ بالکل بھی مہذب نہ تھے۔ انگلیوں کی رفتار قدرے زیادہ تھی، وہ اس کوڈ کو چینج کرنے سے پہلے ہی انہیں کرپٹ کرتا ڈیٹا بیس کو ہیک کر چکا تھا۔ ساری معلومات کی ایک کاپی بنانے کے بعد فوراً اس نے ڈیٹا بیس کو اڑا دیا۔ اب خالی ڈیٹا بیس ان کا منہ چڑھا رہا تھا۔ ڈیم شٹ پیپل ول لوز اف دے فائٹ می۔ احمق گندے لوگ یہ مجھ سے مقابلہ کریں گے تو ہاریں گے۔ اب آرام سے کرسی سے بیک لگائے وہ تصور میں اس منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا جو کسی بھی بڑے نقصان کے بعد ایک ٹاپ کمپنی میں بن جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے ڈھونڈو گے مراد، لیکن کیا ہے کہ میں ایک عظیم سارق ہوں اور عظیم لوگوں کے ہاتھوں کو چومنے کی سعادت بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اس کی پراسرار مسکراہٹ اس پراسرار ماحول میں ڈرامائی تاثر پیش کر رہی تھی، لیکن اس مسکراہٹ کے دیوانے لوگ یہ قسم اٹھانے کو تیار تھے کہ آج تک ان لوگوں نے اس سے زیادہ خوفناک، خطرناک اور خوبصورت مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ وہ جب بھی مسکراتا تھا تو دو باتوں کا ہونا لازم ہوتا تھا: ایک، کوئی لٹنے والا تھا، دوم، کوئی لٹ چکا تھا۔ اس وقت اس کے لبوں پر کسی کو لوٹ لینے والی گہری اور طنزیہ مسکراہٹ تھی جو اس کی گھنی مونچھوں کے سائے میں دب رہی تھی۔ ڈیم، یہ بہت تیز ہے سر، وی کوڈ ناٹ سیو اٹ۔ ہم ڈیٹا بیس کو نہیں بچا سکے۔ وہ اسکرین پر لکھے عجیب سے الفاظ کو دیکھ رہے تھے جس سسٹم کو ہیک کرنے کے بعد اسکرین پر جگمگانے لگے تھے۔ لیڈرون ٹیرانو، یہ وہی الفاظ تھے جو آج کل مارکیٹ میں گردش کر رہے تھے۔ کمینہ چور، یہ ایک ایسا چور تھا جو چوری کرنے کے بعد کوئی سراغ تک نہیں چھوڑتا تھا۔ اس کے صرف وہی لوگ دشمن تھے جن کو یہ نقصان پہنچا چکا تھا، باقی تمام لوگ اس کے فین ہوتے جا رہے تھے۔ لیڈرون ٹیرانو، یہ وہ لفظ تھے جو نوجوان آج کل ٹیٹو کے طور پر چھدوائے پھرتے تھے اور پھر فخر بھی ایسے محسوس کرتے کہ وہی ایسے لیڈرون ہیں۔ سال میں ایک دفعہ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے منہ ماری کروں۔ میں کر لوں گا، کوئی ایشو نہیں ہے ڈیئر ڈیڈ، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 6000 حاذق جیسے لوگ بھی میرے سر پر مسلط کر دیں گے جو اس کام میں لگ جائیں گے کہ مجھے آپ کی بیوی کے ساتھ کام کرنے پر کنونس کر سکیں، تو آپ کی بھول ہے کہ میں کنونس ہو جاؤں گا۔ یہ ڈائن نما عورت آپ کی بیوی ہے، شوق سے رکھے، لیکن حمیز چغتائی مر کر بھی اسے ماں تسلیم نہیں کرے گا۔ وہ انیکسی میں واپس آ کر دائیں بائیں مسلسل چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہاں سے غائب ہو جاتا یا پھر اس عورت کو کر دیتا۔
چلتے چلتے انیکسی کے ہال میں موجود ڈارک میرون کلر کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم جو چال چلنے کی کوشش میں ہو بھول جاؤ کہ تم ایسا کر سکو گی۔ تم جیسے تو 100 مرے ہوں گے تو میں پیدا ہوا ہوں، شاید تم نہیں جانتی کہ آخر میں ہوں کون۔ آنکھوں کو کافی حد تک نیچے وہ ایک پوائنٹ پر جمائے ہوئے تھا، پھر صوفے سے اٹھا اور اندر کمرے میں چلا گیا جہاں سامنے ہی ایک بیڈ، دائنی سائڈ پر ڈریسنگ ٹیبل اور کھڑکی کے سامنے اسٹڈی ٹیبل رکھا گیا تھا۔ یہ بات اور تھی کہ بہت کم دن ہوتے تھے جب وہ اسٹڈی ٹیبل کا استعمال کرتا۔ وہ تیزی سے اندر آیا اور ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ جب باہر نکلا تو اس کے کپڑے چینج تھے، اب وہ گرے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل تک آیا۔ ہیئر سٹائل بنانے کے بعد امپیریل میجسٹک پرفیوم لگاتے ہوئے مہنگا ترین انسان بن چکا تھا۔ خود کو ایک نظر دیکھنے کے بعد اسے عجیب سا لگا۔ تم تو ایک دم بزنس مین لگ رہے ہو، اینڈ یو نو کہ مجھے کس قدر نفرت ہے بزنس مین سے۔ آئی جسٹ وانٹ ٹو ruin them۔ آئینے میں خود کو دیکھتا ایک اور شخص سے محو گفتگو تھا جو بالکل اس جیسا دکھتا تھا، لیکن وہ اس کی شخصیت کے بالکل مختلف تھا۔ میں جانتا ہوں برو، اس لیے تو ایسا ڈریسنگ کی ہے کیونکہ آج میرا موڈ بہت خراب ہے۔ برش لے کر اس نے ہیئر سٹائل تبدیل کیا اور کوٹ اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ تمہارا موڈ خراب ہو تب بھی تم نے بزنس مین جیسا نظر نہیں آنا۔ خود پر طائرانہ نگاہ ڈالتا وہ کمرے سے باہر نکلا، اپنا فون کچن کاؤنٹر سے اٹھایا اور انیکسی سے باہر نکل گیا۔ لان میں آنے کے بعد اس نے امیس اور رانیہ کو آفس جاتے دیکھا تھا۔ نگاہوں میں بے انتہا نفرت لیے وہ اس گاڑی کو تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ ریٹا پوڈریڈا، وہ سیدھا چوہیا، وہ اس کے منظر سے غائب ہوتے ہی بولا۔ آپ کو بہت شوق ہے کہ میں آفس آؤں تو ٹھیک ہے، میں آج آ جاتا ہوں، لیکن میں صوفی سے یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ میرے آفس میں آنے کا نام نہیں لیں گے آپ امیس صاحب۔ ایک کمینی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھوتی اس کی آنکھوں کو چمک سے آراستہ کر گئی۔ ایک اور مسکراہٹ، ایک اور شکار۔ کنوسے امیس احمر انکل کیمپو دی بٹالا۔ میدان جنگ میں ملتے ہیں امیس احمر۔ وہ بڑبڑایا ہوا ہمیں سکندر تو نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں، اس کا دوست لیڈرون ٹیرانو اس کی شخصیت پر غالب تھا۔ گھر سے نکلنے کے بعد وہ ایک ریسٹورنٹ میں آ گیا۔ جدید طرز پر بنا یہ ریسٹورنٹ کافی کے لیے مشہور تھا۔ ایک نسبتاً الگ ٹیبل پر وہ جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں ہی ایک ویٹر مینیو کارڈ پیش کر گیا جسے ایک شکریہ کے ساتھ لیا گیا۔ یو مے وانٹ ٹو آرڈر سم تھنگ سر۔ آپ کچھ آرڈر کرنا چاہیں گے سر؟ ویٹر تھوڑا سا جھکتے ہوئے بولا۔ یس، 1 امریکانو۔ وہ مینیو کارڈ ہاتھ میں پکڑتے ہوئے بولا۔ اوکے سر۔ ویٹر گھوم کر واپس چلا گیا۔ ریسٹورنٹ کے بڑے LCD پر اس وقت کوئی نیوز چینل چل رہا تھا جس پر نیوز کاسٹر حلق پھاڑ پھاڑ کر مراد احمد کے مکمل طور پر لٹ جانے کی خبر سنا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اس LED کو دیکھا اور پھر مینیو کارڈ کو ایسے دیکھنے لگا جیسے اس سے زیادہ اہم کام اس کے لیے کوئی بھی نہ ہو۔ وہ مینیو بک دیکھنے میں مگن تھا کہ ایک لڑکی دھپ سے اس کے ٹیبل کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھی۔ حمیز نے ایک نظر اٹھا کر اس مینر لیس لڑکی کو دیکھا جس نے بیٹھنے کے لیے پرمیشن لینا بھی مناسب نہ سمجھا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی اس کی زبان کی ریل پٹری پر دوڑنا شروع ہو چکی تھی۔ آپ دی گریٹ تھیف کے بارے میں جانتے ہیں؟ اس کا جواب نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ جو بھی تھی اس کے بارے میں سب انفارمیشن رکھتی ہوگی۔ اس کے لہجے کے اعتماد نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا لیکن وہ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ نہیں، 2 ٹوک جواب دے کر وہ کافی پینے لگا۔ کیسے انسان ہیں آپ؟ اس کے بارے میں نہیں جانتے؟ اسی دنیا کے ہیں یا کل ہی آپ پیکی کی طرح اپنا ریموٹوا گھما کر پھنس گئے ہیں؟ شرارت سے اسے دیکھتی وہ اس کے جواب کی منتظر تھی۔ آپ ہر کسی سے ایسے ہی بات کرتی ہیں؟ وہ شاید اسے شرم دلانا چاہتا تھا۔ ہاں تو ہر کسی سے اس گریٹ تھیف کے بارے میں بات کرتی ہوں، کیا پتہ کسی دن مل جائے۔ حسرت سے تھوڑی تلے ہاتھ رکھے وہ کھو گئی۔ اب تو اس کے نقش قدم پر چل رہی ہوں۔ آپ والیٹ دیکھیں اپنا، وہ غائب ہوگا کیونکہ میں وہ چرا چکی ہوں۔ اس کی اطلاع پر حمیز نے پاکٹ کو چیک کیا۔ والیٹ واقعی غائب تھا۔ چورنی؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ اس کے تبصرے پر وہ ایسے خوش ہوئی جیسے اس نے حفظ اقلیم کا خزانہ حاصل کر لیا ہو۔ تھینک یو سو مچ۔ کوئی جب مجھے چور کہتا ہے نا مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ لیڈرون ٹیرانو والی فیلنگ آتی ہے۔ وہ آنکھیں میچے خوشی سے چہکی۔ تم صرف چورنی نہیں سائیکو بھی ہو۔ میرا والیٹ واپس کرو،
اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ لیڈران ٹرانو کبھی کسی کو چیز واپس نہیں کرتا مسٹر، یہ اس کا اصول ہے، اور میں لیڈی لیڈران ہوں۔ مجھ سے بھی کوئی ایکسپیکٹیشن مت رکھنا، سمجھے؟ اور میں سائیکو نہیں، سائیکیٹرسٹ ہوں۔ وہ اسے اطلاع دیتی اس کا والیٹ اپنے بیگ میں ڈال گئی۔ تم بھی تو اسی کے فین ہو، اتنا تو پتہ ہونا چاہیے تمہیں، وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے حمید سکندر چغتائی کسی کا فین نہیں ہے، وہ روکھے انداز میں بولا۔ اوہ چغتائی صاحب، آپ کا لہجہ تو منہ پھاڑ کر چگلی کھا رہا ہے۔ اگر دی گریٹ چغتائی صاحب لیڈران کے فین نہیں ہے تو پھر اس کا نام کیوں فنگر پر چھتوایا ہوا ہے؟ ہاں ہاں اب بولو، وہ ابرو اٹھاتی اس سے سوال کر گئی۔ حمید کا چہرہ ایک پل کو زرد ہوا، اس نے کیسے بوجھا تھا کہ اس کی انگلی پر کیا لکھا ہوا ہے؟ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے ابرو بھنچے تو تھوڑا لہجے کو سخت کرتے ہوئے پوچھا۔ بہت بڑی فین ہوں، یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں، وہ خود میرے سامنے آ جائے نا تو پہچان لوں، وہ شوخی مارتی کھلکھلائی۔ حمید اسے غور سے دیکھتا صوفے سے ٹیک لگا گیا۔ گھورو مت، تمہارے کھانے پینے کے پیسے دے کر جاؤں گی۔ لیڈرانس کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں، وہ حمید کے گھورنے کو الگ ہی نام دیتے ہوئے بولی۔ اسے لگا کہ وہ شاید اسے اس کے والیٹ کی وجہ سے گھور رہا تھا، لیکن ایک بات اس نے سچ بولی تھی، لیڈران کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ خبر دیکھ رہے ہو؟ وہ جب گھورنے سے باز نہ آیا تو اس نے حمید کا دھیان خبروں کی جانب کیا۔ ہاں آنکھیں ہیں اور کان بھی، دیکھ سکتا ہوں، سن بھی سکتا ہوں، وہ جھنجھلاہٹ سے بھرپور لہجے میں بولا۔ ہوپ سو دماغ بھی ہو کہ سمجھ سکو گے یہ اس دی گریٹ تھیف کے بارے میں ہے۔ دیکھو کیسے ان لوگوں کو چونا لگاتا ہے، بیچارے کہاں ڈھونڈیں گے اسے؟ اس کے چہرے پر لٹ جانے والوں کے لیے افسوس تھا، لیکن اس افسوس کے پیچھے لیڈران کے لیے چھپی ہوئی ستائش صرف حمید سکندر ہی دیکھ سکتا تھا۔ ایک بات تو تمہیں بھی سمجھ لینی چاہیے لڑکی، ہر کسی سے لیڈران کے بارے میں بات خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ وہ اسے آنکھوں میں رکھتا خود سے محو کلام تھا۔ دن کے 12 بجے وہ آفس پہنچا، لیکن رانیہ کے نہیں، امیس احمر کے آفس میں، کیونکہ وہ قسم نہیں توڑا کرتا تھا۔ آتے ساتھ ہی وہ ایک کیبن میں چلا گیا جو اسے اس وقت قسمت سے خالی مل گیا تھا۔ ابھی اسے وہاں بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ امیس احمر ہانپتے ہوئے اس کے کیبن میں آئے۔ ہانپ رہے تھے یا شاید اسے ایسا لگا تھا۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا حمید کہ تم نے کہاں اور کس آفس میں جانا ہے؟ اور آتے ساتھ ہی غصیلے لہجے میں سے استفسار کر گئے۔ اس نے نظریں اٹھائیں، لیپ ٹاپ کی اسکرین نیچے گرائی اور سکون سے دونوں بازوؤں کی کونیاں میز کی سطح پر ٹکا کر ہاتھوں کی مٹھی کو تھوڑی تلے دبایا۔ امیس احمر، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بیگم کرینہ کپور وہاں تشریف فرما ہے، اور مومن کبھی کافر کے ساتھ نہیں بیٹھتا۔ پھر بھی بار بار کے اصرار نے مجھے ایک بات جاننے میں مدد کی کہ آپ دراصل اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے مجھے منڈی کا خوبصورت بیل سمجھ بیٹھے ہیں اور اپنے فرینڈ سلطان درانی کی بیٹی کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں ایک بات کلیئر کر دوں، میری قیمت وہ ننھی سی جان نہیں لگا پائے گی، اور دوم میں وہاں نہیں اس آفس آؤں گا۔ منظور ہو تو بتا دیجیے گا۔ اس نے بات مکمل کر کے دوبارہ لیپ ٹاپ کی اسکرین کھولی۔ تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہے حمید سکندر کہ تم کس انسان کی بات کر رہے ہو؟ وہ تمہاری جو عیاشیاں ہیں جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، ان کی سیکیور کرنے کا پرمٹ ہے۔ اگر ہم ان کے ساتھ بزنس کریں گے تو ہی ہمارا بزنس پھیلے گا۔ وہ اسے اپنی داست میں سمجھا رہے تھے۔ مجھے کسی پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے امیس احمد۔ ہاں اگر آپ کو فیوچر میں کچھ مسئلہ ہوا تو شیئر کر لیجیے گا، ہوپ فل ہوں کہ آپ کے کام آ سکوں۔ اس نے اپنی سنا کر ٹائپنگ شروع کر دی، مطلب اب وہ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم جیسی نکمی اولاد انسان کو مرتے وقت صرف ایک پانی کا گھونٹ ہی پلا سکتی ہے سکندر چغتائی، وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولے اور پھر باہر نکل گئے۔ ضرور امیس احمر، اگر تمہارے پاس کچھ بچا تو تمہارا بیٹا یہ کام کرنے میں آر محسوس نہیں کرے گا۔ جو مجھے تنگ کرتا ہے میں اس پر زندگی تنگ کر دیتا ہوں، وہ بولا تو آواز میں واضح تبدیلی محسوس کی جا سکتی تھی جو ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا دیتی۔ 3 گھنٹے وہ وہیں آفس میں بیٹھا رہا، اپنا وقت ضائع کرتے ہوئے وہ اپنے وقت کا انتظار کرنے لگا۔
2:30 بجے اس نے لیپ ٹاپ آن کیا اور کام شروع کر دیا۔ اپنا کام ختم کرنے کے بعد وہ فوراً اٹھ گیا۔ وہ کوٹ ہاتھ میں لیے اپنے آفس سے باہر نکلا تو ایک عجیب طرح کی افراتفری مچی ہوئی تھی۔ وہ ماحول کا اثر لیے بغیر سفید ٹائلوں والی راہداری سے چلتا گیا۔ ہال میں اسے امیس احمد چغتائی اپنی اصلی تیوری کے ساتھ سامنے سے ملے۔ حمید صاحب کچھ جاننے کی کوشش کی ہے کہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں امیس صاحب، میں لوگوں کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرتا، بے نیاز سے کوٹ دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے بولا۔ اس کا جواب انہیں آگ لگا گیا۔ اول کہ یہ تمہارے باپ کا معاملہ ہے، دوم مجھے نام سے مت پکارا کرو، 100 دفعہ بکواس کر چکا ہوں۔ وہ دانت پیستے اپنے نالائق بیٹے کو دیکھتے ہوئے گررائے۔ ویل، جس کام سے آپ مجھے منع کر رہے ہیں امیس احمد، وہی کام آپ خود کر رہے ہیں۔ مجھے بیٹا کہیں گے تو میں آپ کو ڈیڈ کہوں گا، 1000 دفعہ فرما چکا ہوں۔ اپنے ہر لفظ سے آگ لگاتا وہ انہیں ایک نظر دیکھ کر آگے بڑھ گیا، جن کا چہرہ غصے کی شدت سے تلمرا رہا تھا۔ یہ ایک سٹی پولیس اسٹیشن تھا جس میں ہر طرف پولیس والے چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ اندر جانے پر بائیں جانب ایس ایس پی طلال حیدر کا آفس تھا، جنہیں سائبر کرائم کو ہینڈل کرنے کا آرڈر دیا گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ مرڈر کیسز کو بھی ہینڈل کر رہے تھے اور انہی کے پاس ہی مراد کا کیس لایا گیا تھا۔ کافی غور کرنے کے بعد وہ ایک پوائنٹ پکڑنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ حسین، تمہیں نہیں لگتا کہ لیڈران کے لوٹنے میں اور اس کے کیے گئے ساری چوریوں میں ایک چیز کامن ہے؟ طلال انگلیوں میں پین گھماتے ہوئے اپنے ساتھ بیٹھے حسین سے مخاطب ہوا، جو اس کیس کو حل کرنے میں اس کی مدد کر رہا تھا۔ کیا سر؟ اس نے اب تک جتنے لوگوں کو کنگال کیا ہے، وہ ایک تو بزنس مین ہے اور دوسرا ان سب نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں۔ اگر ہم تمام ان بزنس مین کی لسٹ بنا لیں جنہوں نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں تو ہوپ سو ہم اگلے شکار کو بچا سکیں۔ اس کے علاوہ تو یہ شخص ہمارے لیے گوشت کھا کر ہڈی تک نہیں چھوڑ رہا۔ اس نے ناک سے کوڑ کر کہا۔ ہاں سر، کہہ تو آپ ٹھیک رہے ہیں، کتے کی جتنی اوقات نہیں ہے ہمارے اس کے سامنے، چور ہو کے بھی سالہ مشہور ہوتا جا رہا ہے جیسے کوئی چور نہیں، کوئی مانو شاہ رخ ہو۔ طلال کی نظروں کی تپش سے وہ خاموش ہوا۔ تمہیں کس نے اپوائنٹ کر لیا ہے، بے وقوف انسان؟ خود کو کتا کہہ رہے ہو، اسے ہیرو کہہ رہے ہو، ہوش میں ہو کہ پی بھی ہے؟ اس کی عزت کرتا وہ اسے سنا گیا۔ سوری سر، کچھ جذباتی ہو گیا تھا، وہ کان کھچاتا بولا۔ ایکچولی لوگ کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ کو سراہنا چاہیے، تو ان کی باتوں میں آ گیا تھا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تو تمہارے خیال میں یہ جو ٹیلنٹ دکھا رہا ہے، ہم بیٹھ کر اس کی ذات کے قصیدے پڑھیں، مداح سرائی کر کر کے اس کے ٹاپ فین بن جائیں، یا تم چاہتے ہو کہ میں اپنی گردن پر آج کل کے لونڈوں کی طرح لیڈران ٹائرینیں چھتوا لوں؟ غصے سے اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ دل تو میرا بھی بہت کرتا ہے سر، لیکن پیشہ دیکھ کر رک جاتا ہوں۔ کیا کمال کا بندہ ہے، ہاتھ آئے گا تو اسے بتاؤں گا ضرور کہ اس کا بہت بڑا فین ہوں۔ دشمنی اپنی جگہ، لیکن اس کا ٹیلنٹ… طلال کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھ کر اس کی زبان کو بریک لگی۔ گیٹ لاسٹ، وہ بغیر اسے دیکھے بولا۔ سوری سر، وہ میں… آئی سیڈ گیٹ آؤٹ آف ہیئر۔ طلال کے چلانے پر شہزاد نے فوراً سیٹ چھوڑی۔ اوکے سر، وہ سلوٹ کرتا ہوا باہر چلا گیا۔ ربش، دماغ کھانے کے علاوہ اسے صرف اپنے دشمن کو سراہنا آتا ہے، بے وقوف۔ طلال دوبارہ فائل پر جھک گیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس انسان کو ضرور پکڑ لے گا جس نے ڈیجیٹل دنیا میں آگ لگا رکھی تھی۔ آج کافی خوشگوار موسم تھا، شاید دل کا موسم خوشگوار تھا، اس لیے آس پاس بھی خوشگواریت پھیلی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کافی کا کپ ہاتھ میں اٹھائے لان میں آ گیا، چہرے پر تھکن کے تاثرات اور آنکھیں گلابی تھیں۔ وہ لان میں پڑی کلب چیئرز کے نزدیک چلا آیا، ایک کرسی کو گھسیٹ کر بیٹھ گیا، لیکن اس چیئر پر اس کے 3 دوست پہلے سے موجود تھے۔ واٹس اپ بڈی، آج کل نظر نہیں آتے تم لوگ؟ وہ انگلش میں بات کرتے ہوئے جیکب، جوز اور حمزہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہمارے پاس تمہاری طرح باپ کا پیسہ اڑانے کو نہیں ہے حمید سکندر، ہمیں کام کرنا پڑتا ہے اور کام کے دوران انسان دوستوں کو کم نظر آتا ہے۔ جیکب، جو کہ ایک امریکن تھا اور کمال کا شوٹر، آج تک اس کا کوئی ایک نشانہ نہیں چکا تھا، سکندر پر طنز کرتے ہوئے بولا۔ ہاں جانتا ہوں میں کہ کیا کام ہے تم لوگوں کے، ایک لوگوں کی کھوپڑیاں اڑاتا ہے، دوسرا اکاؤنٹ اور تیسرا
پھر جو صدموں سے پاگل ہو جاتے ہیں ان کی مرہم پٹی اپنی زبان سے کرتا ہے۔ وہ حمزہ کے سائیکیٹرسٹ ہونے پر چوٹ کرتا ہوا بولا۔ چاروں کے ہاتھ میں ایک جیسا کپ اور ان میں بلیک کافی تھی جو جیمز کی پسند تھی۔ سی ٹو کیو سی حمید سکندر سموس ماس کپیسس ایستموس مس آکیوپیداس کیوتو۔ جو بھی ہے حمید سکندر، ہم تم سے زیادہ مصروف اور قابل ہیں۔ جو اس کی بات پر حمید نے ایک کہکہا لگایا۔ You are busier than me? How funny you are! تم مجھ سے زیادہ مصروف ہو، کتنے مزاحیہ ہو تم۔ حاذق جو اسے بلانے آیا تھا دور سے کھڑا اسے دیکھتا رہا جو اونچی آواز میں باتیں کر رہا تھا۔ جب وہ انگلش بولتا تو حاذق کو سمجھ آتی، لیکن وہ بیچ بیچ میں کوئی اور زبان بھی استعمال کر رہا تھا۔ اس کے بلا وجہ کے کہکوں نے اسے شک میں ڈال دیا۔ وہ جن قدموں پر آیا تھا انہی پر لوٹ گیا۔ ڈائننگ ہال میں پہنچ کر وہ سائٹ پر کھڑا ہو گیا۔ حاذق، تم حمید کو بلانے گئے تھے، وہ کہاں ہے؟ امیس نے ناشتہ چھوڑ کر اس سے پوچھا۔ سر ایکچولی وہ ہے نہیں اس وقت، آپ ناشتہ کر لیں، پھر آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ نگاہوں کو جھکائے بولا کیونکہ رانیہ بھی وہیں موجود تھی۔ اوکے، ناشتے کے بعد ڈرائنگ روم میں آ جانا، وہیں بات ہوگی تم سے۔ امیس کانٹا اٹھاتے ہوئے بولے تو وہ گھوم کر واپس چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ ہاں بھائی، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ وہ مصروف سے موبائل پر کچھ ٹائپ کرتے ہوئے بولے۔ سر ایکچولی میں آج صبح جب سکندر سر کو بلانے گیا تو میں نے انہیں خود سے ویسے ہی بات کرتے ہوئے دیکھا جیسے وہ آج سے 3 سال پہلے کیا کرتے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر حمزہ کو دوبارہ بلانا پڑے گا، یہی وجہ تھی کہ انہیں ساتھ نہیں لایا میں۔ اس نے جو دیکھا وہ امیس احمد کو بتا دیا جو گولڈن کلر کے بھاری صوفے پر بیٹھے تھے۔ سیدھے ہوئے پیشانی پر لکیریں بن گئیں۔ مجھے بھی شک ہو رہا تھا آج کل اس پر، امیس نے پریشانی سے کہا۔ ایک کال مسلسل ان کے فون کی اسکرین کو بلنک کر رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے اٹھ گئے۔ ایسا کرو کہ ڈاکٹر حمزہ کو آج شام گھر پر بلاؤ، وہ یہیں آج سے سیشن سٹارٹ کریں گے سکندر کا، اور دھیان رکھنا اسے پتہ نہ چلے کہ اس کا علاج سٹارٹ ہو رہا ہے۔ امیس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے ڈرائنگ روم سے باہر چلے گئے۔ شام کے 5 بجے وہ کچن میں گیا، کبرڈ سے پلیٹ نکال کر کاؤنٹر پر رکھی، مختلف فروٹس کاٹ کر اس میں ڈالے، پھر ٹی وی لاؤنج میں آیا، ٹی وی کو آن کر کے وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے 3 مختلف فروٹس کی ایک ایک کاش اٹھائی اور منہ میں رکھ لی۔ ٹی وی پر اس کے بچپن کی مووی چل رہی تھی جو اسے پسند تھی۔ ہر سین کو انجوائے کرتا وہ فروٹس ختم کر دینے کے قریب تھا کہ دروازہ ناک ہوا۔ وہ نظر انداز کیے بیٹھا رہا لیکن بجانے والا بھی مستقل مزاج تھا۔ اس نے صوفے سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے حاذق اپنی منحوس شکل لیے کھڑا تھا۔ گڈ ایوننگ سر، آپ کو سر امیس یاد کر رہے ہیں؟ کائنڈلی آپ ان سے مل لیں، وہ آپ کو کچھ گیسٹ سے ملوانا چاہتے ہیں۔ وہ مہذب انداز میں اپنے آنے کی وجہ بیان کر گیا۔ حاذق، اگر تم حاذق نہ ہوتے تو آئی پرومس میں کبھی بھی اپنے امیس احمد سے جا کر نہ ملتا، اور تمہاری وجہ سے قریباً روز مجھے ان سے ملنا پڑتا ہے۔ کیا تمہیں شرم آ رہی ہے؟ وہ دروازے سے باہر نکل کے بولا۔ نو سر، اٹس مائی ڈیوٹی، وہ جواب میں بولا۔ ڈیوٹی کو کتے کی طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وفاداری کی بھی حد ہوتی ہے۔ مجھے کتنی چڑ ہونے لگی ہے تم سے۔ وہ دونوں برآمدے میں کھڑے تھے جو نیکسی کے آگے بنا ہوا تھا، سفید موٹے پلر اور گرے ٹائلوں سے سجا ہوا۔ ایم سوری سر، میرا ارادہ آپ کو تنگ کرنے کا ہرگز نہیں ہے۔ وہ اس کے ساتھ چلنے لگا۔ واٹ ایور۔ وہ ناک سکوڑتا آگے بڑھا، لیکن انیکسی میں چلتے ٹی وی سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ 3 سال پہلے جلا تھا، جس کا پلگ نیچے کی طرف لٹک رہا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو وہاں امیس کے ساتھ ڈاکٹر حمزہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہیلو جینٹل مین، حمزہ اٹھتے ہوئے خوش دلی سے بولا۔ ہیلو سر، ہاؤ آر یو؟ سکندر بھی آگے بڑھ کر ان سے بغل گیر ہوا۔ ایم فائن اینڈ یو؟ دونوں الگ ہوئے۔ می فائن ٹو، ٹیک اے سیٹ پلیز۔ اب وہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ کوئی اپنی مصروفیات بتاؤ۔ تمہارے ڈیڈ نے بتایا کہ تم نے ان کا آفس جوائن کر لیا ہے؟ وہ بات کو شروع کرتے ہوئے بولے۔ جوائن تو نہیں کیا، بس وزٹ کیا ہے، موڈ ہوا تو جوائن کروں گا، وہ بے نیازی سے بولا۔ تبھی امیس احمد کا فون آیا اور وہ باہر چلے گئے۔ تم کیوں نہیں جوائن کرنا چاہتے آفس؟ مجھے بزنس سے نفرت ہے۔ آئی ڈونٹ لائک ٹو ڈو دیٹ ورک۔ میں اس کام کو کرنا پسند نہیں کرتا۔ چہرے پر بزنس کا نام لیتے ہی شکنیں آ گئی تھیں۔ حمید، تمہیں معلوم نہیں ہے لیکن یو آر اگین سفرنگ فرام دا سیم ڈیزیز۔ آپ دوبارہ اسی بیماری میں مبتلا ہیں جو مشکل سے دور ہوئی تھی۔ چہرے کو نارمل رکھتے حمزہ فارمل انداز میں بولے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اگر مجھے کوئی بیماری ہوئی تو سب سے پہلے مجھے پتہ چلے گا۔
اسے نہیں جو 3 سالوں سے مجھے ملا نہیں، وہ لگی لپٹی بغیر بولا۔ اوکے مان لیتے ہیں، تو کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ آج مارننگ میں تم نے کافی کس کے ساتھ پی؟ چلو یہ بھی چھوڑو، یہ بتاؤ کون سی کافی لی تم نے؟ حمزہ کے سوال پر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے گیا۔ سر میں بہت مصروف ہوں، مجھے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جاتی ہیں۔ وہ شاید ڈاکٹر سے زیادہ خود کو مطمئن کر رہا تھا۔ اوکے تو مجھے بتاؤ آنے سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ حمزہ نے ایک اور سوال پوچھا۔ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، وہ سوچے بغیر بولا۔ ٹی وی پر کیا دیکھ رہے تھے؟ حمزہ نے فوراً ایک اور سوال داغا۔ شوٹر مووی مارک کی، اس نے رکے بغیر جواب دیا۔ دیکھو حمید، یہ چونک جانے والی بات ہے لیکن تمہارا ٹی وی 3 سال سے خراب پڑا ہے، تم ایک جلے ہوئے ٹی وی پر کیسے ایک مووی دیکھ سکتے ہو؟ حمزہ کے انکشاف پر وہ ساکن ہوا، اس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ نگاہیں سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں اور چہرے پر گہرے تاثرات۔ تمہیں اگر یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ تم نے صبح کیا کھایا تو اس کا مطلب ہے کہ تم مختلف اوقات میں مختلف شخصیات کے زیر اثر ہوتے ہو۔ تم سو نہیں سکتے کیونکہ تمہارے اوپر جس شخص کا کنٹرول ہوتا ہے وہ سونا نہیں چاہتا، اور یہ گلابی آنکھیں اسی بات کا نتیجہ ہیں۔ کچھ عرصہ تم صحت مند رہو گے لیکن پھر تمہاری صحت گرنے لگے گی، ڈاکٹر حمزہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یا جو کرتا ہوں وہ ایکچولی میں ہوتا نہیں ہے؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ بالکل، تم جو بھی کر رہے ہو وہ دوسری شخصیت کا آرڈر کہہ لو، حمزہ نے اپنا تجربہ بتایا۔ آرڈر تو مجھے میرا باپ نہیں دے سکتا ڈاکٹر، امپاسبل ہے کہ وہ مجھے استعمال کریں۔ آپ جا کر اپنا علاج کروائیں، یہ بے تکی باتیں کر کے میرا دماغ نہ چاٹیں۔ اور ہاں، آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں، میں اپنی شخصیت پر کسی کو غالب نہیں آنے دیتا، مجھے خود سے بہت محبت ہے اور اپنے وقت سے بھی، سو آپ کو بہتر مشورہ میری طرف سے کہ مجھ پر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ حمیز نے بول کر نگاہیں جھکا لیں۔ لیکن تم اس طرح رہنے سے مزید خراب ہو جاؤ گے حمیز، وہ فکر مندی سے بولے۔ I said get out of here. I don't have any disease. اس کی آواز، لہجہ اور چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے، جیسے وہ ایک نیا شخص ہو۔ Who are you? کون ہو تم؟ ڈاکٹر حمزہ نے فوراً پوچھا۔ شاید وہ جان پاتے کہ اس پر کون غالب تھا۔ I am not obliged to tell you at all. میں بالکل بھی تمہیں بتانے کا پابند نہیں ہوں۔ اس کے چہرے کے تاثرات بگڑتے جا رہے تھے۔ میں مار دوں گا تمہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ مختلف زبانیں ایک ساتھ بولتا اکڑتا جا رہا تھا۔ حمزہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، تم ریلیکس رہو۔ وہ اس کے قریب آئے جو سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اپنا خیال رکھنا، ڈاکٹر نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا اور روم سے نکل گئے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے، امیس فوراً ان کے پاس آئے۔ ڈاکٹر کیسا ہے وہ؟ میرا شک درست ہے یا وہ بہتر ہے؟ امیس نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں امیس صاحب، شاید ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں اسے اس وقت بھی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اس کے سیشن جاری رہتے تو بہتر تھا، اب تو اس میں کئی ایک شخصیات موجود ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ وہ جس سے ملے گا اسی انسان کی شخصیت اس میں ملتی جائے گی، اس کے ڈپریشن میں اضافہ ہوتا جائے گا اور ہو سکتا ہے کرمنل بن جائے، ہو سکتا ہے خودکشی کرنے کی کوشش کرے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس پر ہر وقت نگاہ رکھیں۔ میں بھی اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے کام آ سکوں۔ کتنے چانسز ہیں اس کے ٹھیک ہونے کے؟ کچھ کہہ نہیں سکتا، اگر وہ کوآپریٹ کرے تو شاید جلد، اور اگر نہ کرے تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں ہر روز آتا رہوں گا، بس آپ نے یقینی بنانا ہے کہ اس کا کوئی سیشن مس نہ ہو۔ اوکے ڈاکٹر، سی یو ٹمارو، وہ ان سے مصافحہ کرتے ہوئے بولے اور لان کو کراس کرتے پورچ کی جانب گھوم گئے۔ امیس کچھ دیر پرسوچ نگاہیں گاڑے کھڑے رہے، پھر ڈرائنگ روم میں آئے جہاں ابھی تک وہ منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ حمیز، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے مجھے کس مصیبت میں ڈال رکھا ہے؟ وہ اندر داخل ہوتے ہی اونچی آواز میں چلائے۔ یہ وہ واحد طریقہ تھا جس سے وہ واقعی حمیز سے مخاطب ہو سکتے تھے۔ جانتا ہوں امیس احمد، جتنا مشکل میرے لیے آپ کو برداشت کرنا ہے اتنا ہی میں بھی آپ کے لیے ناقابل برداشت ہوں، لیکن ایک بات بتا دوں، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔ اس کے کندھے پر کسی کا ہاتھ تھا جو اسے مسلسل نارمل انداز میں بولنے کو کہہ رہا تھا۔ وہ ہاتھ ڈاکٹر حمزہ کا تھا۔
وہ اٹھ کر امیس احمد کے قریب آیا، ہاتھ اٹھا کر چہرے کے قریب کیا تو وہ ڈر کر ایک قدم دور ہوئے۔ ان کی اس حرکت پر وہ ذرا سا مسکرائے اور ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ ڈرے مت، کم سے کم ماروں گا نہیں آپ کو، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پاگل نہیں ہوں میں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوتے ہوئے بولا۔ ہر پاگل یہی کہتا ہے، حمید سکندر کے پاگل نہیں ہے۔ وہ شاید اسے حقیقت بتا رہے تھے۔ ہر پاگل حمید سکندر نہیں ہوتا امیس احمد۔ وہ ہاتھ سے پسٹل بنا کر 2 انگلیوں کو دائرے میں گھماتے ہوئے بولا۔ وہ جس طرح اپنے کاموں سے لوگوں کو گھماتا تھا، اب اس نے باتوں سے بھی شروع کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی بات سمجھتے، وہ سر دھنتا ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ تو طے ہے کہ یہ پاگل ہے، امیس احمد کے جانے کے بعد بڑبڑائے۔ ایک گاڑی اس شہر سے دور بنی عمارت کے سامنے آ کر رکی جو ابھی زیر تعمیر تھی۔ کچھ حصے پر پلستر ہو چکا تھا اور کچھ حصوں سے عمارت کا ڈھانچہ جھانک رہا تھا۔ وہ رکے بغیر قدم بڑھاتا اندر چلا گیا۔ یہ ایک 6 منزلہ عمارت تھی جس کی چھت پر وہ اس وقت موجود تھا۔ چھت پر سریے، بجری، ریت، بڑے بڑے ڈبے، پینٹ اور نہ جانے کیا کیا پڑا تھا۔ ان ساری چیزوں کے درمیان سے راستہ بناتے وہ چھت کی بائیں جانب آیا۔ کالے سوٹ میں ملبوس، کالے لیدر کے شوز اور ہاتھ میں M4 سنائپر گن تھی۔ احتیاط سے چلتا وہ اپنے ٹارگٹ پوائنٹ پر آیا، گن سیٹ کی، میگزین کو گولیوں سے بھرا، پھر لیٹ کر نشانہ لگانے لگا۔ دور گراؤنڈ کے درمیان گاڑیوں کی ریس لگی ہوئی تھی، فل سپیڈ سے دوڑتی گاڑیوں میں سے ایک گاڑی میکلارن سینا پر اس کی نظر تھی، اور جس پر اس کی نظر ہوتی تھی طے ہوتا تھا کہ یا وہ کچھ کھونے والا ہے یا پانے والا ہے۔ اس چلتی کار کے اندر بیٹھا شخص اس کے گن کے نشانے پر تھا۔ اس کا ایک ہاتھ بٹ پر دھرا ہوا تھا اور دوسرا ٹریگر پر ہاتھ رکھنے کی وجہ سے آستین ذرا سی سرکی جس سے مضبوط بازو کی جھلک نظر آئی۔ چیل سی آنکھوں نے اپنے شکار کو آنکھوں میں سمایا ہوا تھا۔ رائفل کی دوربین سے اس شخص کے ہیلمٹ پہنے سر کو دیکھتے ہوئے اس نے دائیں آنکھ میچ لی۔ اس کے ماتھے کا نشانہ لگاتے ہوئے اس نے فائر کر دیا۔ سائلنسر لگی رائفل سے گولی چلنے کی آواز تو نہیں آئی تھی، لیکن ایک جھٹکا ضرور محسوس ہوا تھا۔ وہ اپنا شکار کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ Jacob's victim is not allowed to go today. The count has increased by 1. جیکب کے شکار کو جانے کی اجازت نہیں، آج گنتی میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا۔ اپنی بات سے لطف اندوز ہوتے ہوئے وہ مسکرایا، اپنا سامان سمیٹا اور کھراما چلتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ قتل کیوں ہوا، کس نے کیا اور کس کا ہوا۔ بس دور دوڑتی گاڑیوں میں سے ایک گاڑی بے قابو ہو کر میدان سے باہر نکلتی، تماشائیوں کو نقصان پہنچاتی، گرد اڑاتی فضا میں ہلچل مچا گئی تھی۔ شہر کے بڑے مال کے سامنے حمید سکندر کی گاڑی جا کر رکی۔ سفید شرٹ جس کی آستینیں موڑی گئی تھیں، ڈھیلی سی ٹائی بس نہ ہونے کی کمی کو دور کر رہی تھی۔ بال نہ بکھرے ہوئے تھے اور نہ ہی ان کا کوئی سٹائل بنا ہوا تھا۔ بلیک پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے وہ دروازے سے اندر داخل ہوا۔ داڑھی کو کھجاتے ہوئے اس نے ایک طائرانہ نگاہ مال کے چاروں جانب دوڑائی، پھر ایک جانب رخ کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ایک شاپ میں داخل ہوا جو جینٹس شرٹس اور گھڑیوں کی خوبصورت کلیکشن کی وجہ سے اسے بہت پسند تھی، لیکن جو چیز آج اسے وہاں لے آئی تھی وہ جینٹس شرٹس یا گھڑیاں نہیں تھیں۔ وہ جینٹس ایریا کو پیچھے چھوڑتا لیڈیز ایریا کی جانب آیا۔ مختلف چیزوں پر نظریں دوڑاتا وہ کسی ایسی چیز کی تلاش میں تھا جو اس کی نگاہ کو آگے بڑھنے سے روک دیتی۔ شیشوں میں لگے پرس، جیولری، جوتے اور بہت ساری چیزوں میں اسے کچھ پسند نہ آیا۔ وہ نا امیدی سے واپس مڑا اور پھر ٹھٹک کر واپس گھوما۔ ایک شو کیس میں اسے ایک رنگ نظر آئی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب چلا گیا۔ وہ رنگ تھی تو عام سی، لیکن جس کے لیے لی جانی تھی اس کی شخصیت اس کے کردار کے عین مطابق تھی۔ اوہ مائے، کیا کوئی اتنی جلدی تلاش میں کامیاب ہوتا ہے؟ کیا معصومیت اور خالص پن کا امتزاج ایک رنگ میں لایا جا سکتا ہے؟ اس نے خود سے سوال پوچھتے ہاتھ بڑھا کر اس رنگ کو تھام لیا۔ ڈیزی فلاور، تو مجھے آج سے پہلے کبھی اتنے اچھے نہیں لگے۔ اس نے طے کیا کہ اسے یہی چاہیے۔ پیک کرواتے ہی اس کا کام ختم ہو گیا۔ وہ شاپ سے نکل کر جانے کا ارادہ کرتے ہوئے لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ لفٹ سے نکل کر وہ ایگزٹ کی جانب بڑھا تھا، اسی لمحے کسی نے اسے پکارا۔ وہی آواز، وہی شخص جس کے لیے وہ آج کا پورا دن بھی لگتا تو شاید ایک خوبصورت اور شایان شان تحفہ ڈھونڈتا رہتا۔ ابرا شام میں اپنی دوست کی برتھ ڈے کا گفٹ لینے مال میں آئی تھی۔ مختلف چاکلیٹس
اور خوبصورت جھمکے لیے وہ شاپ سے نکلی کہ وہی کافی شاپ والا لڑکا اسے نظر آیا۔ سفید شرٹ، بلیک پینٹ، گوگلز لگائے وہ بے نیازی سے لفٹ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسے تو دیکھ کر ہی اس کے قدم جیسے فرش سے چپک گئے۔ لفٹ بند ہونے کے بعد اسے ہوش آیا۔ وہ دوڑتے ہوئے سیڑھیاں اترتی مال کے ایگزٹ کی جانب بھاگی۔ ایک اندازہ تھا کہ وہ بس جا رہا ہوگا کیونکہ اس کے ہاتھ میں بھی ایک گفٹ پیک تھا۔ اس پر جیسے ہی نظر پڑی تو اس نے دور سے اسے پکارا، ایکسکیوز می۔ وہ پلٹا تو اس کے قریب چلی گئی۔ ایم سوری سر، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کون ہیں، اس لیے اس دن والیٹ لے لیا۔ یہ آپ اپنا والیٹ واپس لے لیں۔ حمیز نے حیرت سے اس کے بڑے ہاتھ کو دیکھا اور پھر لب بھینچ کر والیٹ تھام لیا۔ سر، آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ لیڈران آپ کے کیا لگتے ہیں؟ وہ معصوم شکل بناتے ہوئے اصل بات پر آئی۔ شیور، وائی ناٹ، وہ میرے چاچا کا بیٹا ہے، انتہائی رکھائی سے جواب دیتا وہ اسے ہکا بکا چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اب اسے کون بتاتا کہ حمیز سکندر کا تو کوئی چاچا ہی نہیں تھا، اور اگر ہوتا بھی تو کیا ان کا بیٹا ہونا لازمی تھا؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ وہ دوبارہ اس کے قریب آتے ہی بولی۔ مس، تو کیا آپ تب یقین کریں گے جب میں یہ کہوں گا کہ میں ہی لیڈران ہوں؟ اور ویسے بھی مجھ سے پوچھنے کی تک کیا بنتی ہے؟ ہاؤ کین آئی ٹیل یو اباؤٹ لیڈران؟ میں آپ کو لیڈران کے بارے میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ اس نے جھنجھلاہٹ سے بھرپور لہجے میں پوچھا۔ تو آپ نہیں ہیں لیڈران؟ اس کے سوال پر وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ اب اس بات کا مطلب؟ وہ ایکچولی میں ہر کسی سے پوچھتی ہوں، اگر میں ان سے پوچھا سپوز دے کم بیفور می، مجھے یقین ہے وہ مجھے بتا دیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی اور مال کے ایگزٹ سے باہر نکل گئی۔ اب ہکا بکا ہونے کی باری حمیز سکندر کی تھی، کیونکہ وہ اسے بتا چکا تھا کہ وہی دی گریٹ لیڈران ہے۔ مال سے واپس آئے ابھی سے کچھ گھنٹے ہوئے تھے۔ نیکسی میں سکون سے ٹانگیں پساڑے وہ پاپ کارن کھانے میں اور ساتھ ساتھ ہاتھ میں پکڑے موبائل کی اسکرین کو اوپر نیچے کرنے میں مصروف تھا۔ ایک جگہ وہ ٹھٹک کر رکا، دی گریٹ لیڈران کے بارے میں تازہ ترین خبر کے مطابق لیڈران کے بازو پر ایگل کا ٹیٹو بنا ہوا ہے، جو یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے شکار کو کسی حالت میں نہیں چھوڑتا۔ وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جھپٹ کر اڑا لے جانا اس کی خصلت میں شامل ہے۔ اس کا قد 6 فٹ کے قریب ہے اور اسے گولف ٹاور کے قریب شوٹنگ کرتے دیکھا گیا ہے۔ اس طرح کے بہت ساری فضول باتوں پر لاکھوں کی تعداد میں کمنٹس کیے جا رہے تھے، اور شیئر تو پاکستانی اپنا قومی فریضہ سمجھ کر کرتے ہیں۔ یہاں بھی دھڑا دھڑ شیئر کی جا رہی تھی، لیکن جس بات نے اس کے حلق میں پاپ کارن اٹکا دیے تھے وہ شوٹنگ پوائنٹ تھا۔ یہ جو بھی شخص تھا یا تو اسے پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا یا پھر واقعی ہی اسے ایکسپوز کرنے والا تھا۔ تازہ ترین ہی افسوسناک خبر جس نے یہ دی ہے، اس کا تو اب وہ حشر کروں گا کہ قیامت تک کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے لیڈران سے پوچھنے آئے گا۔ پاپ کارن کا پیالہ پرے پٹکتے ہوئے وہ اٹھ کر سیکرٹ روم کی جانب چلا گیا۔ ایک دیوار کو سرکانے کے بعد ایک الماری نظر آتی اور الماری کو پش کرنے کے بعد ایک کھلا کمرہ سامنے نظر آتا جس کے چاروں جانب کمپیوٹر فکس تھے۔ اس کے ساتھ ہی جو اس کے کمرے میں داخل ہوا، آج اس نے بلیک جیکٹ کا ہوڈ چہرے پر آگے کی جانب گرا رکھا تھا۔ اس کے سنہرے بال اس کی ناک تک آتے تھے جو چہرے کا آدھا حصے تک چھپا جاتے۔ تم جانتے ہو جوز، تمہارے اور جیکب کے کاموں کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑتا ہے۔ وہ خفا لہجے میں بولتے ہوئے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا جو اس سے مخاطب تھا، جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ اس کے دوستوں میں سب سے زیادہ پراسرار اور سخت مزاج تھا۔ تم جیکب کی غلطی کو میرے سر ڈالنے کی کوشش مت کرو حمیز سکندر، میں لوگوں کی پھڑپھڑاتی رگوں کو کچلنا جانتا ہوں، اور جیسا کہ تم بھی جانتے ہو، جو مجھے جان جاتا ہے وہ جان سے جاتا ہے۔ بات کرنے کے دوران وہ مسلسل کی بورڈ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ 2 منٹوں میں ہی اس نے اسکرین گھما کر حمیز کے سامنے کر دی۔ انفارمیشن لیک کرنے والا کوئی اور نہیں، دا موسٹ فیمس سائیکیٹرسٹ ابرا منیر تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر حیرت سے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ یہ تو حمیز کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ یہ ابرا منیر ہے حمیز سکندر، جو کئی روز پہلے تمہارا ایک سیشن کر چکی ہے اور دوسری دفعہ آج مال میں تمہارے ہی منہ سے نکلوانے میں کامیاب ٹھہری ہے کہ تم لیڈران ہو۔ اب جب کہ تم نہیں ہو، پھر بھی اس خاکے کو دیکھنے پر جو اس نے کھینچا ہے، لوگ ایک نظر میں ہی اپنے لیڈران کو پہچان لیں گے۔ وہ بازو سینے پر باندھے کرسی کی بیک سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کیا تم اس سے بدلہ لوگے یا یہ نیک کام مجھے یا جیکب کو کرنا پڑے گا؟ جوز نے اندر داخل ہوتے
وہ دونوں اسے گھور رہے تھے۔ نہیں، تم میں سے کوئی اسے کچھ نہیں کہے گا۔ حمید سکندر کا بدلہ تم سے زیادہ خوفناک اور نہ بھولنے والا ہوگا۔ وہ انہیں تنبیہ کرتا سیکرٹ روم سے باہر نکل گیا۔ جوز اور جیکب حمید کے باہر نکلتے ہی ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ ہاں، آج تو بس تھک گئی ہوں میں، اتنا کہ موڈ آف ہے۔ وہ رات 10 بجے گھر میں داخل ہوئی، کمرے کی لائٹ آن کرتے ہوئے اونچی آواز میں بولتی بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ اب تو لگ رہا ہے کہ تقریباً سب کو عشق کا بھوت ڈرا رہا ہے۔ اس قدر عاشقوں نے میرے کلینک پر ڈیرے ڈال رکھے ہیں، باخدا لوگوں کو کوئی اور کام نہیں ہے۔ بھئی ان سے آدھے بھی لیڈران کو ڈھونڈنے نکلتے تو کیا پکڑ نہ لیتے؟ نکمی اولاد۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بیڈ پر ٹانگیں پسارے بیٹھ گئی۔ یہ کافی سائڈ ٹیبل پر کسی نے کب رکھا؟ تھینک یو، بہت زیادہ طلب ہو رہی تھی۔ وہ اٹھی لیکن آدھے میں ہی ٹھٹک گئی۔ وہ تو اکیلی رہتی تھی، پھر کافی کس بھوت نے پیش کی؟ نگاہیں گھما کر اس بھوت کو دیکھا تو دل حلق میں آ گیا۔ تو تم میرے گھر میں کیسے گھسے؟ توڑ توڑ کر لفظ بولتی ہوئے اس سے سوال کر گئی۔ حمید سکندر جو ذرا فاصلے پر اپنا کپ ہاتھ میں اٹھائے کاؤچ میں دھنسا بیٹھا تھا، اس نے گھور کر اسے ایسے دیکھا کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کافی پیو، باقی بات تمہارے خرافاتی دماغ سے بعد میں کروں گا، جس نے ایک شریف اور مہذب انسان کو اس قدر ذلیل کر دیا ہے کہ اسے اپنی شکل اور اپنی شخصیت کو چھپانا پڑا ہے۔ یو نو واٹ، تمہاری ایک پوسٹ سے میں کتنا فیمس ہو گیا ہوں، اتنا کہ لوگ دیکھتے ہی میرے بازو پر بنے ٹیٹو کو وجہ بنا کر مجھے چور بولتے ہیں۔ تو مس نفسیات، کیا مجھے بتائیں گی کہ اگر کوئی بغیر وجہ کے آپ کو اتنا ذلیل کرے تو آپ کو؟ وہ ٹھہر ٹھہر کے بولتا اس کا خون خشک کر رہا تھا۔ یو نو، میں ایک ایسا شخص ہوں جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، لیکن جو مجھے ٹھیس پہنچاتا ہے اسے بھی نہیں چھوڑتا میں۔ یوں سمجھ لو تمہاری زندگی کے دن ختم، اور جو تم نے پھیلایا ہے کہ میں قاتل ہوں، اس کے بعد کیا رویہ رکھوں تمہارے ساتھ؟ نہیں نہیں باخدا، میں نے تو صرف تمہارا نقشہ کھینچا ہے، تصویر تو نہیں دی۔ اور جہاں تک ٹیٹو کی بات ہے تو میرے ذہن میں آیا کہ وہ اتنا بڑا انسان، اتنا ذہین انسان، ضرور اس نے بھی گڈ لکس کے لیے ایسا ہی کوئی نہ کوئی ٹیٹو بنا رکھا ہوگا۔ تمہیں کافی شاپ میں دیکھتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے میرے سامنے لیڈران ہو، اور ہوسٹ اس لیے کہ دیکھ سکوں آیا اسے پسند کرنے والوں میں زیادہ لڑکے ہیں یا لڑکیاں، بس یہی۔ وہ منہ بناتی وجہ بیان کر گئی۔ تم نفسیات کی ڈاکٹر کیسے بن گئی؟ اور بن بھی گئی تو علاج کیسے کرتی ہو؟ بندہ تو تمہارے پاس آ کر آدھا نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ صرف تھوڑی سی فضول انفارمیشن کے لیے تم نے یہ اسٹیپ اٹھایا؟ وہ کپ پٹکتے ہوئے گرایا۔ اگر تم کہو تو میں وہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دیتی ہوں۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل اٹھایا۔ شوق سے کرو اگر تمہیں ملی تو۔ تمہیں کیا لگتا ہے حمید سکندر تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ میں ان میں سے نہیں ہوں جو کام کرواتے ہیں، میں اپنے کام خود کرتا ہوں، چاہے وہ پھر کسی کا مرڈر ہی کیوں نہ ہو۔ وہ سفاکی سے کہتا اٹھا اور لمبے ڈھک بڑھتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی وہ بھاگتے ہوئے دروازے تک آئی اور سارے لاک چیک کرنے لگی۔ وہ سارے اپنی صحیح حالت میں موجود تھے۔ حیران سی وہ لاک کرتی ہوئی واپس پلٹی۔ کاؤچ کے قریب پڑے چھوٹے ٹیبل پر ایک پیکٹ پڑا تھا۔ اس نے پیکٹ اٹھا کر کھول لیا۔ ایک باکس میں ڈیزی فلاور رنگ موجود تھی اور ساتھ میں ایک چٹ جس پر لکھی تحریر سے اس کے حواس سلب کر لیے۔ لیڈران کسی کے گھر خالی ہاتھ نہیں آتا، اس لیے تمہارے لیے اپنا پروپوزل لایا ہوں، چاہو تو ایکسیپٹ کرو اور چاہو تو ریجیکٹ، لیکن ریجیکشن کی صورت میں تمہیں اپنی غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، جو ہاں کی صورت میں رفع دفع ہو سکتا ہے۔ چٹ اس کے ہاتھ سے نکلتی زمین بوس ہوئی۔ وہ صحیح معنوں میں اب ایک نفسیاتی مریض سے ملی تھی اور بری طرح پھنس چکی تھی۔ گلف ٹاور کا سارا ایریا انسپکٹر طلال نے سیل کر رکھا تھا۔ دن بدن ایسی وارداتیں بڑھتی جا رہی تھیں اور سراغ کسی ایک کا بھی نہیں مل رہا تھا۔ میرے دماغ بھی جیسے ہیک ہو گیا ہے یار حسین، کوئی ایک سراغ تو مل جاتا تو جان جاتا کہ یہ کوئی انسان ہی ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سخت پریشانی کے عالم میں بولا، سر آپ ڈاکٹر ابرا سے کیوں نہیں ملتے جنہوں نے لیڈران کے بارے میں پوسٹ کر رکھی تھی؟ انہوں نے یہاں اسے دیکھا ہے، اس نے اپنی جانب سے ایک عقل مندی کا ثبوت دیا۔ بکواس ہے یار، بھلا اسکرین کے پیچھے رہنے والا انسان ڈاکٹر ابرا کو کہاں سے نظر آ گیا؟ وہ بھی شوٹنگ کرتے ہوئے بس لوگوں کی سائیکو بن گئی ہے، فضول پوسٹ کرنے کی اور ساتھ ہی ان پر ڈھیروں لائکس لینے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ بھلا لیڈران اور اس کا آپس میں کیا تعلق؟ چلتی گاڑی میں شوٹ کیا ہے اس نے، انتہا کا شارپ شوٹر ہے۔ تم جانتے ہو ایسا ہی ایک مرڈر 2007 میں ہوا تھا جب شوٹر مووی ریلیز ہوئی تھی، جیکب نام تھا ہیرو کا۔ وہ دماغ پر زور ڈالتے ہوئے بولا،
یس سر، اس مووی میں بھی ہیرو ایسے ہی مرڈر کرتا تھا۔ شاید اسے بھی یاد آیا تھا۔ مجھے یہ کچھ اور چکر لگتا ہے حسین۔ گن ایک، سٹائل ایک اور ہو سکتا ہے کہ انسان بھی ایک ہی ہو۔ مجھے یہ پتہ لگانا ہے کہ جب وہ اتنا شاطر ہے تو ڈاکٹر ابرا نے اسے کیسے دیکھ لیا۔ لیکن ابھی تو آپ اس بات سے انکاری تھے۔ اس نے فوراً اپنے دماغ میں آیا سوال پوچھ لیا۔ نہیں حسین، یہ بات تو ابھی میرے دماغ میں آئی ہے کہ وہ پوسٹ اب کہیں بھی نہیں موجود، تو اس کا مطلب ہے کہ جس کے بارے میں تھی وہ نوٹس لے چکا ہے۔ ڈاکٹر ابرا سے ملنا پڑے گا۔ ہم بھی تو دیکھیں آخر لیڈرون ہینڈسم ہے کہ نہیں، اور جہاں تک میرا خیال ہے ڈاکٹر ابرا کو خطرہ ہے اس سے۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اب اسے ڈاکٹر ابرا پر نظر رکھنی تھی، کیونکہ دنیا میں ایک وہی تھی جو تھوڑا بہت اس کے بارے میں جان گئی تھی۔ ماضی امیس چغتائی ولا میں آج خوشیوں کا سما تھا، کیونکہ شادی کے قریباً 15 سال بعد امیس احمر کو اللہ نے اولاد سے نوازا تھا۔ بہت بڑی پارٹی جس میں شمولیت بڑے طبقے کے ہر فرد نے کی تھی۔ گھر کے بڑے سیلون میں ہی رات کو ہی پارٹی ارینج کی گئی تھی۔ خوبصورت لان ڈیکوریشن کے بعد اور زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی سبز گھاس پاؤں رکھنے پر نرم سا اثر پیروں میں چھوڑتی۔ چاروں اطراف میں ٹیبلز اور آرام دہ کرسیاں رکھی گئی تھیں۔ مس رانیہ خرامہ خرامہ چلتی ہوئی مسز امیس کے قریب آ گئیں، جو اس وقت اکیلی اپنے بیٹے کو اٹھائے کھڑی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو مسز امیس۔ رانیہ نے اپنا گال ذرا کا ذرا ان کے گال کے ساتھ رکھا اور پھر فوراً دور ہو گئیں۔ بہت شکریہ آپ کا، کمل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کا بچہ بہت کمزور نہیں ہے، رنگ بھی کافی سانولا ہے، دیکھے تو نہ ہی آپ پر گیا ہے اور نہ ہی امیس پر۔ رانیہ کمل کا مرجھاتا چہرہ دیکھنے کے بعد بھی اپنا جملہ مکمل کرنے سے باز نہ آئی۔ ہاں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے رانیہ؟ میرا بیٹا بڑا ہو کر ہم پر چلا جائے گا، شکل میں نہ صحیح کاموں میں صحیح۔ ہی ول گرو اپ ٹو اے سکسیسفل بزنس مین۔ امیس نہ جانے کب پیچھے سے آئے، اپنی پیاری بیگم کو کندھوں سے پکڑے وہ اپنے بیٹے پر نثار ہوتے خوشی سے بولے۔ امیس کی یہ تھوڑی سی سپورٹ کمل کے لیے کافی تھی۔ ان کا چہرہ دوبارہ کھل گیا۔ ہاں رانیہ، تم دیکھنا یہ بڑا ہو کر راج کرے گا لوگوں کے دلوں پر۔ ویسے بھی لڑکے جوان ہو کر خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ سٹائلش اور گڈ لکس تو آج کل ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، ٹیلنٹ ہونا چاہیے۔ کمل نے جواباً امیس کو دیکھتے ہوئے کہا، شکل کے بغیر بھی آج کل کوئی کام نہیں ہوتا۔ وہ ادا سے بال جھٹکتے ہوئے بولی تو کمل کا چہرہ زرد پڑا۔ ایکسکیوز می رانیہ، تم پارٹی انجوائے کرو، ہم دوسرے مہمانوں سے مل لیں۔ امیس اپنی پیاری بیوی کے چہرے کو مرجھاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے تو اپنی پرانی سہیلی سے اجازت چاہی۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے ٹیبلز کی جانب چلے آئے۔ امیس، آپ کی فرینڈ کا دماغ خراب تو نہیں ہے؟ آپ 15 سال بعد والد بنے اور یہ اتنی کڑوی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے تو بہت عجیب لگا۔ کمل کو جو محسوس ہوا وہ بلا جھجک ہی کہہ دیا۔ وہ خود بھی بہت عجیب ہے، تم دھیان مت دو، اور تم نے شاید غور سے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ دیکھو، امبر کلر کی آنکھیں ہیں، جو ابھی سے بتا رہے ہیں کہ یہ نایاب بچہ ہے۔ امیس کے کہنے پر کمل نے اس کی میچھی آنکھوں کے پپوٹوں کو 2 انگلیوں کی مدد سے کھول کر اس کی آنکھیں دیکھیں۔ وہ واقعی حیران کن طور پر عام لوگوں سے جدا تھیں۔ یہ دنیا میں 5% لوگوں کی ہوتی ہیں جن میں سے ایک تمہارا بیٹا ہے، اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو بھی مجھے میرا بیٹا بہت پیارا ہے۔ خود بھی خوش رہو اور مجھے بھی رکھو۔ وہ کمل کا گال تھپتھپاتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ وہ ایک دفعہ پھر اس کی آنکھیں دیکھنے لگیں۔ دور کھڑی رانیہ حسد کی آگ میں خود تو جل ہی رہی تھی، لیکن جو کچھ اس کے دماغ میں چل رہا تھا وہ شاید اس گھرانے کو بھی جلانے کے لیے سازش بن رہا تھا۔ رانیہ جب سے پارٹی سے واپس آئی تھی جلے پیر کی بلی بنے یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے، کیوں بے آرام ہو تم؟ اس کی چھوٹی بہن زارا، جو کب سے اسے دیکھ رہی تھی، اس سے جب رہا نہ گیا تو اس سے پوچھ لیا۔ زارا، تم جانتی ہو نا میں نے امیس کا کتنا انتظار کیا ہے؟ 1 نہیں 2 نہیں، پورے 15 سال۔ اب ہی اس کی اولاد پیدا ہونی تھی، اور وہ اتنا پیارا ہے، اسے چھوڑ کر وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ اب جب کہ اتنے قریب میری شادی اس سے ہونے ہی والی تھی، اس قول کو ہی راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ اگر یہ کام میں 15 سال پہلے کر لیتی تو شاید آج میں اس کی جگہ امیس احمر کی توجہ کا مرکز ہوتی۔ کس طرح 15 سال پہلے امیس مجھے ایکسکیوز کر کے اسے ساتھ لے گیا تھا، آج پھر اسے بغل میں دبائے میرے سامنے سے چلا گیا۔
یہ سمجھتے ہیں کہ جب چاہیں گے مجھے استعمال کریں، لیکن ایک بات میں بتا دوں، اب میں بھی اپنا حق لوں گی۔ وہ غصے سے تلملاتے ہوئے مکے اپنی ہتھیلی پر برساتے ہوئے بولی۔ کس حق کی بات کر رہی ہیں آپ؟ زارا نے پوچھنا مناسب سمجھا، جس پر رانیہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کون سا حق؟ 15 سال اس کی محبت میں خواری برداشت کی ہے میں نے، اس کے لیے کتنے رشتے ٹھکرائے ہیں۔ اب وہ میاں صاحب بچہ بغل میں لے کر مجھے لات مارنے کی کوشش کریں گے تو میں خاموش تو ہرگز نہیں بیٹھوں گی۔ جو حساب کتاب آپ نے رکھا ہوا ہے نا آپی، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ آپ کی اپنی چوائس ہے، نہ ہی امیس احمد نے ہی کسی اور نہ آپ کو اس کے لیے فورس کیا ہے۔ اگر ان کی لائف سیٹل ہے تو آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے؟ زارا نے اسے اچھا خاصا جھاڑ دیا، جس کے بعد اس کا غصہ سوانیزے پر پہنچ گیا۔ تم تو ہو ہی سڑیل، بہن کی خوشی میں خوش نہ ہونا کہیں تمہاری دیانتداری اور سچائی کو نظر نہ لگ جائے۔ وہ بدتمیزی سے بولتی حسب عادت بال جھٹکتے ہوئے باہر کی راہ لیتی وہاں سے چلی گئی۔ پتہ نہیں انہیں کب عقل آئے گی۔ زارا سر جھٹکتی ایک دفعہ پھر کتابوں کی دنیا میں واپس چلی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ جو حسد اس کے دل میں پک رہا ہے، اب اس آتش فشاں کے پھٹنے کا وقت آ گیا تھا۔ چاہے وقت خوشی کا ہو یا غم کا، وقت کو گزر جانا ہے اور وقت گزر جاتا ہے۔ کچھ لوگ خوشی کے وقت میں انسان کو ڈسنے چلے آتے ہیں، وہی لوگ جن سے لوگوں کی خوشیاں دیکھی نہیں جاتی۔ رانیہ مراد بھی انہی لوگوں میں سے تھی۔ ایک پلان کے تحت اس نے کمل کو راستے سے ہٹانے کا سوچا۔ اپنے موبائل کو کان سے لگائے وہ کمل کے فون اٹھانے کا انتظار کرنے لگی۔ ہیلو، اس کی آواز ریسیور پر ابھری تو ایک مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو ہاتھ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ آج امیس احمد گھر پر نہیں ہے، وہ بے فکر ہو کر بات کر سکتی تھی۔ ہیلو ڈیئر، کنول احمد چکتائی، میں رانیہ بول رہی ہوں۔ ایکچولی تمہیں بہت ناز ہے نا کہ امیس اب تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، تو تمہیں پروف دکھانا چاہتی ہوں کہ کل GH5 تک آ جانا۔ میرے مزید آگے کہاں جانا ہے تمہیں ٹیکسٹ کر کے بتا دوں گی۔ اگر اپنی شادی شدہ زندگی بچانا چاہتی ہو تو وقت پر پہنچ کر شوہر کو دوسری شادی کرنے سے روک لینا۔ اس نے اتنے آرام سے اس کی سماعت میں زہر انڈیلا کہ وہ 4 لمحے تو کمل کو سمجھ ہی نہ آیا کہ اسے کیا ری ایکشن دینا چاہیے۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم رانیہ؟ امیس کینیڈا گئے ہوئے ہیں، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے، کمل نے غصے میں جواب دیا۔ تو کیا تمہارا شوہر تمہیں یہ بتا کر جاتا کہ وہ GH5 میں دوسری شادی کرنے جا رہا ہے؟ کمل، تم بہت معصوم اور خوبصورت عورت ہو، اس لیے مجھے تم پر رحم آ گیا، اور میں اپنے دوست سے بے وفائی کر کے تم تک یہ اطلاع پہنچا رہی ہوں۔ اگر تم نے اس سے پوچھا تو یقیناً اسے مجھ پر ہی شک ہوگا، تو اس سے پہلے کہ شک میں ڈالنے سے بہتر نہیں ہے کہ وقت پر پہنچ کر تم اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لو۔ وہ مانی خیز لہجے میں دائیں بائیں چکر لگاتے ہوئے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ کیا مطلب رنگے ہاتھوں؟ رانیہ، تم میرا دل دہلا رہی ہو، کہہ دو کہ تم مذاق کر رہی ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ کیوں بھلا اب شادی کریں گے جب ان کا بیٹا بھی ہے؟ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن ضبط کے باوجود اس کی آواز میں نمی گھل گئی۔ تمہیں اسی عذاب سے بچانے کے لیے میں نے تمہیں اتنی رات کو تکلیف دی ہے پیاری۔ میں سوچ رہی تھی کہ تمہیں بتاؤں یا نہیں، اور آخر میں نے یہ فیصلہ لیا کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ تم تو جانتی ہو یہ مرد ہوتے ہی ایسے ہیں۔ رانیہ کی ٹون بالکل بدل گئی، اب وہ ایک ہمدرد ساتھی کی طرح کمل سے بات کر رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ سسکی۔ میں مدد کروں گی تمہاری، تم بس 11 بجے G5 پہنچ جانا، اوکے؟ اوکے، وہ آنسو صاف کرتی آنے کی حامی بھر گئی۔ رانیہ نے کال کاٹی اور اسی وقت ایک اور جانب کال ملائی۔ ہیلو، رانیہ بول رہی ہوں، ڈیوڈ، کام ہو گیا۔ جال میں پھنس گئی چوہیا۔ ڈیوڈ، تم نے زیادہ تو کچھ نہیں کرنا، بس ٹرک کی مدد سے اس کی گاڑی کو اڑا دینا، مر آ جائے گی خود ہی۔ وہ رات کے 1 بجے سرگوشی میں کسی ڈیوڈ نامی انسان سے بات کر رہی تھی۔ وقت اور جگہ میں نے طے کر رکھی ہے، تم نے GH5 پر اپنے ٹرک میں تیار رہنا ہے۔ جیسے ہی وہ ٹرن لینے لگے، جو تم ہر دفعہ کرتے ہو وہی کر لینا، لیکن ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، وہ زندہ بچی تو تمہاری گردن ٹرک کے نیچے میں کھود دوں گی۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی۔ بے فکر رہیں میڈم، کل آپ کا کام پکا ہوگا، نہ ہوا تو میری گردن حاضر ہے۔ اس نے بھی خوش دلی سے اجازت دے دی، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ آج تک کسی ایکسیڈنٹ میں اس سے کوئی بچ نہیں سکا تھا۔ اس نے مزید کوئی بات کے بغیر کال کاٹ دی۔
10 बजे तक वो खुद पर जबर किए बैठी रही। 10 बजते ही वो पोरच तक आई और ड्राइवर को मना करते खुद ही ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। इसके लंबे बाल इस वक्त जूड़े में कैद थे, आंखों पर धूप से बचने के लिए गॉगल्स लगाए गए थे। वो एक सुलझी हुई खातून थी जो इस वक्त नहायत परेशानी के आले में वहां से गाड़ी निकाल कर ले गई। पोरच इस वक्त खाली था, ड्राइवर का कोई काम नहीं था, इसलिए वो सर्वेंट क्वार्टर में वापस चला गया। गाड़ी दौड़ाते हुए इनके सोच के घोड़े भी दौड़ते जा रहे थे। इसने एक दफ़ा भी रानिया से ये नहीं पूछा था कि उमैस शादी किससे कर रहा है, बस मोहब्बत में अंधी और बेटे के हक के लिए वह दौड़ पड़ी। आधे घंटे में ही वो GH5 पहुंच चुकी थी। गाड़ी सड़क के दाईं जानिब साइड पर लगाकर कमल ने डैशबोर्ड से मोबाइल निकाला और रानिया की जानिब कॉल कर दी। हेलो, मैं GH में तुम्हारी कहीं जगह पर पहुंच चुकी हूँ, आगे बताओ कहाँ आना है। 2 सेकंड वेट करो मेरी जान। इसकी मायनी के इस बात पर वो ठटकी। क्या मतलब, मैं यहाँ कितनी देर इंतज़ार करूँ रानिया, वो खफकी से बोली। जैसे ही इसकी नज़र सामने पड़ी, खौफ से इसके हाथ से मोबाइल छूट गया। इसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सामने से आने वाला ट्रक बेकाबू होता इसकी गाड़ी के पर्चे उड़ा गया था। इज़राइल ने इसे सिर्फ एक चीख मारने की इजाज़त दी थी। वो एक चीख फिजा में गूंजी, फिर गाड़ी का कलाबाजियाँ खाती हुई दूर तक चली गई। कई टूटे शीशे इसके हलक और आंखों में पेवस्त हुए। 2 मिनटों के अंदर अंदर वो दुनिया जहान से बेखबर हो चुकी थी। ट्रक ड्राइवर उतरकर गाड़ी के नज़दीक आया। इसका कुचला वजूद देखकर मर जाने की तसल्ली की। मोबाइल पर आने वाली कॉल को पिक किया। हाँ मैडम, खलास हो गया आपकी राह का कांटा, इसने सामने पड़ी लाश को देखते हुए कहा, जिसके आसपास खून फैलता जा रहा था। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू क्लासिक